چراغن دانائی۔ ایک بادشاہ، ایک مسافر اور دل کی روشنی کی کہانی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام نور آباد تھا۔ وہاں کا بادشاہ شاہ ہمایوں اپنی طاقت سے زیادہ اپنی عقل اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے دربار میں صرف فیصلے نہیں ہوتے، دلوں کو سکون بھی ملتا ہے۔ بادشاہ کی ایک عادت تھی، وہ ہر ماہ ایک دن سادہ لباس پہن کر شہر میں گھومتا تاکہ لوگوں کی اصل حالت دیکھ سکے۔ اس دن نہ کوئی سپاہی ہوتا نہ شاہی شان، بس ایک عام آدمی کی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا۔ ایک ایسی ہی صبح، جب ہلکی ہلکی دھوپ گلیوں پر پھیل رہی تھی، بادشاہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ شہر کے کنارے ایک بوڑھا مسافر ایک چھوٹا سا چراغ جلا کر بیٹھا تھا، حالانکہ دن کا اجالا تھا۔ بادشاہ نے قریب جا کر پوچھا، بابا، دن میں چراغ کیوں جلایا ہے؟ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، میں روشنی نہیں، راستہ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ کو اس کی بات عجیب لگی، مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ مگر اس جملے نے اس کے دل میں ہلکی سی کھڑکی کھول دی۔ بے چینی کی شروعات۔ اسی رات بادشاہ محل کی کھڑکی سے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ پرسکون تھا، مگر اس کے دل میں عجیب بے چینی تھی۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو دل کیوں خالی لگ رہا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اگلے دن اس نے حکم دیا کہ اس بوڑھے مسافر کو دربار میں بلایا جائے۔ جب بوڑھا آیا تو دربار کے لوگ اس کی سادگی دیکھ کر حیران تھے۔ نہ کوئی خاص لباس، نہ کوئی غرور، صرف ایک سکون بھری مسکراہٹ۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے کہا تھا کہ تم روشنی نہیں، راستہ ڈھونڈ رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ بوڑھا آہستہ سے بولا، حضور، لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی اندھیرے کی وجہ سے مشکل ہے، مگر اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے ہمیں جانا کہاں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ پہلا امتحان۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس شخص کی باتوں میں وزن ہے، مگر وہ اسے آزمانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی دانا ہو تو مجھے بتاؤ، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، وہ دولت جس کے ہونے سے انسان کم چاہتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ قناعت، حضور۔ بادشاہ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے بوڑھے کو محل میں مہمان بنا لیا۔ شہر کا سفر۔ چند دن بعد بوڑھے نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے سادہ لباس پہنا اور اس کے ساتھ شہر کی گلیوں میں نکل پڑا۔ وہ دونوں ایک تنگ محلے میں پہنچے جہاں ایک بڑھئی اپنی بیٹی کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ گھر بہت سادہ تھا مگر وہاں ہنسی کی آوازیں تھیں۔ بوڑھے نے کہا، یہ شخص روز کماتا ہے اور شام کو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے پاس کم ہے مگر دل بھرپور ہے۔ پھر وہ ایک امیر تاجر کے گھر گئے۔ بڑا محل، نوکر چاکر، مگر اندر خاموشی اور پریشانی تھی۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، یہاں سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ بادشاہ کے دل میں کچھ بدلنے لگا۔ چراغ کا راز۔ واپسی پر بادشاہ نے پوچھا، اب بتاؤ، وہ چراغ کیوں جلایا تھا؟ بوڑھے نے چراغ بادشاہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ چراغ یاد دہانی ہے کہ اصل روشنی باہر نہیں، اندر جلتی ہے۔ جب دل مطمئن ہو جائے تو اندھیرا کہیں نہیں رہتا۔ بادشاہ دیر تک چراغ کو دیکھتا رہا۔ بدلتا ہوا بادشاہ۔ اگلے دن سے دربار کا ماحول بدلنے لگا۔ بادشاہ فیصلے کرتے وقت صرف قانون نہیں، لوگوں کے حالات بھی دیکھنے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر فیصلے سے پہلے یہ سوچا جائے، کیا اس سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹے گا؟ لوگ حیران تھے کہ بادشاہ پہلے سے زیادہ نرم مگر زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ آخری ملاقات۔ کچھ مہینے بعد وہ بوڑھا مسافر رخصت ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہیں کیا انعام دوں؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، میں تو اپنا چراغ آپ کے دل میں چھوڑ آیا ہوں، یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔
کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گیا۔ کہانی کا انجام۔ سالوں بعد نورآباد پہلے سے زیادہ خوشحال تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ کے فیصلوں میں ایک عجیب سی روشنی ہوتی ہے، اور جب کبھی کوئی پوچھتا کہ حضور، اپنے یہ دانائی کہاں سے سیکھی، بادشاہ بس مسکرا کر کہتا، ایک مسافر نے مجھے سکھایا تھا کہ سب سے روشن چراغ وہ ہوتا ہے جو دل میں جلتا ہے۔ کہانی کا پیغام۔ اصل سکون باہر کی چیزوں سے نہیں، دل کی روشنی سے آتا ہے۔ جب انسان کم چاہتا ہے تب وہ زیادہ پاتا ہے۔